کہ جب پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے تو کیا ہو رہا تھا؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ پھر پیغمبر نے 23 سال کی اپنی تبلیغی کوشش میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ اس دور میں جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، ایک بیٹی پیغمبر کے سامنے آتی ہے، پیغمبر اس کے احترام میں سراپا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا پہچانو بیٹیوں کا مرتبہ کیا ہے، اور اس انداز سے تبلیغ کی کہ وہ لوگ جو زندہ درگور کر رہے تھے اپنی بیٹیوں کو، جب ان کے وجود کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بیٹیاں باپ کے لیے باعث عزت ہیں، باعث افتخار ہیں، اور انہوں نے بیٹیوں کے مرتبے کو سمجھا، تو وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، پیغمبر کی تعلیمات کے بعد تاریخ نے لکھا جب جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں کچھ بہادر سورما شہید ہوئے اور کچھ بچیاں یتیم ہو گئیں، تو یہ تعلیمات پیغمبر کا اثر تھا کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے، وہی لوگ اب اس بات پر ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ بچی یتیم ہو گئی ہے، اس کی کفالت میں کروں گا، دوسرا کہہ رہا تھا میں کروں گا۔ محسوس کیجئے گا کتنا تبدیل کیا پیغمبر نے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب مہاجرین ہجرت کرنے کے بعد آئے تو انصار کے گھر تھے، ان کے پاس ساز و سامان تھا، یہ مہاجرین اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے تھے، تو وہ عرب کا مزاج کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتا تھا، کبھی اونٹ کو کھلانے کے لیے جو چارہ اونٹ کے لیے رکھا جاتا ہے اس کے لیے جو برتن ہوتا ہے اس پر لڑ رہے تھے، کبھی اونٹ کی مہار پر لڑ رہے تھے، کبھی خیمے کی تناب پر لڑ رہے تھے، کبھی رسیوں پہ لڑائی ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کے مزاج کو پیغمبر نے اتنا بدلا کہ جہاں ہر ایک کے وجود کے اندر لینے کا جذبہ پایا جاتا تھا، پیغمبر نے اسے دے دینے سے تبدیل کر دیا، اور ایسے تبدیل کیا کہ جب یہ مہاجرین انصار کے پاس آئے مدینے میں ہجرت کر کے، تو اب گھر انہوں نے بنایا تھا، ساز و سامان ان کا تھا، کھیتی باڑی ان کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے کھیتوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کھیت ہمارا ہے، زمین ہماری ہے، لیکن اب یہ تمہاری ہے۔ یہ گھر ہم نے بڑی محنت سے بنایا تھا، لیکن اب تم رہو۔ یہ گھوڑا ہمارا تھا، لیکن اب تمہارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے وعدہ کیا ہے اگر تم اس دنیا میں ایثار کرو گے، کسی ضرورت مند کو کچھ دو گے، تمہیں اس سے بہتر ملے گا۔ اور کتنی خوبصورت ہے یہ سیرت پیغمبر، جس پر اگر آج لوگ اکٹھا ہو جائیں تو عزیزوں، دین اسلام دنیا میں ہر انسان کے دل میں ہو، کوئی اپنے وجود کے اندر اتنی جرأت پیدا نہ کرے کہ کہیں قرآن کی توہین ہو، کہیں رسول کی توہین ہو، لیکن یہ پیغام پہنچا نہیں۔ کتنا خوبصورت کہ وہ لوگ جو اگر ایک کوزہ آب ہے، پانی کا کوزہ، وہ کسی نے لے لیا، اس پر جنگ کر رہے تھے، پیغمبر نے اتنا تبدیل کیا، اتنا تبدیل کیا کہ تاریخ کہتی ہے ایک جنگ میں 3 زخمی، پورے بدن پر زخم، کہیں نیزہ، کہیں شمشیر، کہیں تیر، اس کے زخموں سے خون ابل رہا ہے اور پیاس کی شدت ہے۔ 3 بہادر جالے پیغمبر کی راہ میں اپنے وجود کو قربان کر دینے والے زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور سکہ آتا ہے پانی پلانے کے لیے، کہا پانی پلاؤ ان کو۔ اب یہ دیکھیں، پہلے کیا تھا، جو چیز ہو ہمیں مل جائے، لیکن اب آخری منزل ہے کہ جہاں پر سانس نکلنا چاہتی ہے اور پورا وجود آواز دے رہا ہے مجھے پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ یہ انسان کا جسم ہے جو پانی کے لیے پکار رہا ہے، لیکن رسول نے اپنی محنت کے ذریعے سے روح کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ جب یہ لے کے گیا ہے پانی پلانے والا، تو دوسرا کہتا ہے ضرورت مجھے ضرور ہے، میرے جسم کا رواں رواں پکار رہا ہے پانی، لیکن میں نہیں پیوں گا جب تک کہ یہ میرا بھائی سیراب نہ ہو جائے۔ اور اس نے کہا کہ نہیں، جب تک وہ نہ سیراب ہو جائے۔ وہ جو پانی پلانے والا سقا تھا، مشک کو لے کے جب ادھر گیا تو یہ اس دنیا سے جا چکا تھا، واپس دوسرے کے پاس آیا، یہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا، تیسرے کے پاس آیا، یہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ جاہل مزاج تھا جو دوسرے کے گلے سے پانی کی بوندوں کو کھینچ لیا کرتا تھا، دوسرے کے منہ سے نوالا چھین لینا یہ ان کی طاقت کی علامت تھا۔ تو پیغمبر نے بتایا کہ نہیں، اپنے وجود کو بلند کرو، ایثار کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ تو یہ تھی پیغمبر کی تبلیغ اور یہ تھا تربیت پیغمبر کا انداز، اور اسی انداز کی بنیاد کے اوپر جب
مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں تو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کتنی محنت سے ہم نے کمایا ہے، نہیں، کمایا ہم نے ہے لیکن حق تمہارا ہے. یہ گھر ہم نے محنت سے بنوایا تھا لیکن اب تمہارا ہے چونکہ ضرورت تمہیں زیادہ ہے. یہ اونٹ ہمارا ضرور تھا لیکن اب تمہارا ہے چونکہ ضرورت تمہیں زیادہ ہے. یہ کنواں ہم نے اپنے لیے رکھا تھا، یہ کنات ہم نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اب تمہارے لیے ہے. تو یہ جو مرحلہ تھا یہ پیغمبر کی تربیت کا تھا. تو یہ مرحلہ پیغمبر کی تربیت کا صرف مدینے میں دکھا. اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ آئے جو پیغمبر کی جگہ پر بیٹھے لیکن کہیں یہ انداز نظر نہ آیا سوائے ایک 4 سال اور کچھ مہینے کی حکومت میں. کہیں یہ انداز نظر نہ آیا. ہاں اس کے بعد ہم نے اسے حسینیت کے سائے میں اسی سماج کو پروان چڑھتے دیکھا. کیسے دیکھا؟ یہ کیسا دعویٰ کر رہا ہے؟ اب دعویٰ نہیں ہے. اگر یہ مزاج مصطفی دیکھنا ہے تو 40 کے موقع پر آؤ کربلا، آؤ کربلا، جہاں پر ہر ایک اپنی اپنی محنتوں کے بعد اپنی محنتوں کے نچوڑ کو پیش کر رہا ہے. یہ گھر ہمارا ہے لیکن تم ظاہر حسین ہو، ہم نہیں رہیں گے تم رہو گے. یہ کھانا ہم نے بنایا لیکن تم کھاؤ گے. پانی کی سبیل ہماری ہے لیکن تم پیو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیرت پیغمبر تک پہنچنا ہے